یوتھ نے مجھے بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ کیا ہے، یہ کہہ کہ عمران خان ریڈ لائن ہے، عمران خان ریڈ لائن ہے. وہ ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ واقعی یار یہ یوتھ سڑکوں پر امڑ آئے گی، بٹ دے ڈڈنٹ. آسٹریلیا سے ساجدہ امین، سچ اور حق کی آواز کے ساتھ. اور آج میں جس شخصیت کو یہاں لے کے آئی ہوں، ہمیشہ میں چوز کرتی ہوں کہ میں سب کے ساتھ کھڑے ہونے والے کس برج کو آج میں آپ کے سامنے لے کے آؤں اور ان کا تجزیہ پاکستان کی موجودہ حالات پر لوں. تو ان کے تعارف کے لیے میں یہ کہوں گی کہ جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. اور انہوں نے جی گریجویشن کیا ہوا ہے، بیچلر ڈگری ہے قانون میں، پالیٹکس میں اور لٹریچر میں، اور پھر انٹرنیشنل لا کا بھی انہوں نے ہیگ سے ڈپلوما کیا ہوا ہے. اور جب ان کا امتزاج ہوتا ہے نا جی قانون کا، لٹریچر کا اور سیاست کا، تو کیا بنتا ہے جی؟ ان کا نام ہے ایک انتہائی سچے محب وطن سپاہی یو ایس اے سے، ان کا نام ہے جی نذر محمد چوہان. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. تھینک یو ویری مچ. آئی ڈو ناٹ ڈیزرو سچ این انٹروڈکشن. سر اوکے. اور تقریباً 20 سال آپ نے بیوروکریسی میں بھی کام کیا ہے. آپ سارا انز اینڈ آؤٹس بھی پاکستان کے جی 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 جی. میرا ایکچولی جو میری میں سمجھتا ہوں کہ میری گرپ جو ہے نا وہ 2500 سال کی ہسٹری، فلسفے اور مذاہب پر ہے. Which is a pretty difficult work, like starting from Greek times and ending up till now. اور کہ یہ زندگی ہے کیا ہے, which made me spiritualist also. اسی سفر میں میں ٹریولر بن گیا، اسپرچولیسٹ بن گیا. لا میرا پیشن رہا، بٹ میں ماسٹرز لا کرنے امریکہ آنا تھا، ویزا نہیں ملا. بیک ان 80 اعجاز الحسن جو سپریم کورٹ سے ریٹائر ہوئے ہیں، ہم دونوں کلاس فیلو ریزائن کیے. کلاس فیلو تھے. ہی میڈ اٹ ٹو ادھر کارنیل سے LLM. I couldn't. I took CSS to 10th in Pakistan. تو reluctantly that was an option. So from day one I couldn't find myself suitable یا فٹ نہیں میں اپنے آپ کو کر پا رہا تھا. اور جس دن میں نے گریڈ 19 میں استعفیٰ بھی دیا، میں نے لکھا I am no more able to do justice to the cause for which I joined civil service. Therefore I submit resignation. بس اس کے بعد سے میری کتاب اس حوالے سے میں نے نہیں لکھی کہ اس کا کوئی، میں تو اسے بڑے کنزرویٹو وے میں ڈسٹریبیوٹ بھی کر رہا ہوں. میرے ایک پبلشر ہیں سیاٹل میں جنہوں نے یہ پرنٹ کی ہے، اور ہم دستی جو لوگ مانگتے ہیں ان کو ڈلیور کروا دیتے ہیں، ناٹ تھرو Amazon اور باقی کوئی بھی یہ ایکسپلوٹیٹو مارکیٹ فورسز جو ہیں. It may help students. میں بھی ابھی اسٹوڈنٹ ہی ہوں in so many ways. میموائر ہر ایک کی کہانی ہوتی ہے، ہر ایک شخص کی اپنی. میموائرز differ from your life story a bit. biography. میموائرز ایک ریٹینشن ہوتی ہے of some events جو کہ بڑے امپورٹنٹ رہے ہیں آپ کی زندگی میں. پھر میں نے اس میں فلسفے کا، کیونکہ مجھے بڑا تھا، تو پارٹ 2 اس کا فلسفے اور پالیٹکس پہ ہے، مذہب پہ ہے. ہاؤ وی آل سی تھنگس اینڈ ہاؤ لائف از. تو ویری سمپل ریڈنگ، بڑی سستی ہم نے رکھی ہے، $20 $20. تو دس از ہاؤ وی سی تھنگس. اینڈ پاکستان کے پریزنٹ کانٹیکسٹ میں میں سمجھتا ہوں یہ بک بڑی امپورٹنٹ ہے فار دا ینگ پیپل ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈائنامکس آف دیز انسٹیٹیوشنس. ٹیرر پہ اسٹیٹ چلی جاتی ہے، اسٹیٹ کا اسٹرکچر
جب لو ختم ہو جاتا ہے، پیٹریوٹزم ختم ہو جاتا ہے. ایک تو اس نے بڑا سمپل سا دیا کہ پیٹریوٹزم تب ہوگا، لو تب تک ہوگا جب اسٹیٹ لولی ہوگی. ایون اس میں وہ مشکلات بھی بتاتا ہے ساری کے اسٹیٹ کی طرف سے. آئی تھنک ہمارے رولرز کی طرف سے تو انہوں نے دے میڈ شور کہ اسٹیٹ شوڈ ناٹ بی لولی فار دا پیپل آف پاکستان. اور پاکستان میں انفارچونیٹلی پیٹریوٹزم نہیں آ سکا کمپیئر ٹو انڈینس. انڈیا میں بہت زیادہ پیٹریوٹزم ہے. آئی ڈونٹ نو اس کی مطلب جو وجہ، ایک تو ہم مائگریٹ کر کے ادھر آئے ہیں، اور ایک کبھی تک ہم کوئی ٹیمپرری ٹرانزٹ میں اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں. جی، جیسا آپ نے کہا کہ ہمارے ملک کو لویبل بنانا بہت ضروری ہے. دا پیپل شوڈ ہیو یو نو دیٹ فیلنگ کہ ہمارا جو ملک ہے وہ لویبل ہے. دے شوڈ، جی، لولی ہے، اور ہمیں یہاں پر اپنا جو ہے وہ پوری اسٹرینتھ لگانی ہے. اور آپ دیکھتے نہیں ہیں نظر صاحب کہ ایز کمپیئر ٹو 75 ایئرز جو پہلے ہوا، اور آپ تو بیچ میں تھے سسٹم کے، کہ اب کوئی آپ ایسی چینج دیکھتے ہیں یوتھ میں، شعور کے لیول پہ، سوچ کے لیول پہ؟ ایسی کون سی آپ کچھ فیلنگ، آپ کو کچھ ایسا فیل ہوتا ہے کہ از دیر اے چینج دیٹ کین گو ویری فار؟ نو یوتھ کو تو اٹس ناٹ انکلوسیو اینی مور. لیٹ می ٹیل یو، جب لو ختم ہو جاتا ہے نا تو ایکسکلوڈ کر دیتا ہے سسٹم لوگوں کو. اور ایڈمنڈ برگ نے کہا تھا کہ پرائیویٹ انٹرسٹ موٹیویٹ کرتے ہیں ٹو بی رائٹ. انڈرسٹینڈ کہ میں میرے پرائیویٹ انٹرسٹ کے یار یہ گلی شری صاف ہو، یا باقی کوئی ٹروتھ یا کریکٹ، وہ مورل ویلیوز بھی پرائیویٹ انٹرسٹ کی وجہ سے، ناٹ ان دا اسٹیٹ انٹرسٹ. یہ بہت بڑی ایک ایکچولی ڈکوٹمی ہے. اس فلاسفر نے ایک اور بڑی اچھی بات کی تھی، یہ جو فرینچ ہے، اس نے کہا کہ دیکھیں میں اسپرچوئل اپنے اس میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، پھر ہاؤ وی ٹیک اٹ لائک ڈگنیٹی ورسز ہیومن رائٹس یا رائٹس آپ کے. آپ لینئر تھنکنگ پہ دنیا کو چلا رہے ہیں ٹائم پہ، وچ از illusion. ٹائم illusion ہے نا جی، تو لینئر تھنکنگ پہ چلا رہے ہیں. ہم جو اسپرچولیسٹ یا مورلسٹ ہیں وہ اسے سائیکلیکل چلاتے ہیں، کرما جیسے کہا جاتا ہے. کرما کے بارے میں بھی بڑا رہتا ہے جی کہ ویدر اب آپ کمبوڈیا میں پول پوٹ کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ادھر جو رجیم آئی تھی کہ پول پوٹ کو سزا نہ دی جائے، لیٹ ہم سفر کیرمکلی، کرما کا کرے. ایدی امین کا جیسے ہوا، مشرف کا ہوا، جنرل ضیاء کا ہوا، یہ کرما کے ہم نے پنش نہیں ان کو کیا، وہ بعد میں ابھی سزا جو دی ہے وہ تو ہو گیا تھا. تو لیٹ سی کہ آنی رحیل شریف اور ان لوگوں کا کیا ہوتا ہے. بٹ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ ویدر کرما ٹیکس پلیس یا آپ کے جو اسٹیٹ ریگولیشنز ہیں وہ کم ان فورس، ٹرائلز ہوں، یہ لوگ کنوکٹ ہوں. یوتھ کو کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، یوتھ از ٹوٹلی ڈائریکشن لیس. اور مجھے سب سے بڑا فیئر اس وقت جو ہے پاکستان میں، اتنی بڑی آبادی ہے یوتھ کی، 12 کروڑ کے قریب یہ لوگ ہیں. دے ہیو نو فیوچر ایٹ آل. آج میں دیکھ رہا تھا، میں اکثر اپنے وی لاگز میں برما اور سوڈان کا تذکرہ کرتا ہوں، تو میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ برما میں ڈو یو نو 5 کروڑ ٹوٹل برما کی پاپولیشن ہے، اور اس میں سے ڈو یو نو 1.5 کروڑ لوگ مائگریٹ کر چکے ہیں. 20% آف برمیز. پاکستان کا 25 کروڑ آبادی ہے، 5 کروڑ دیٹ مینس. ویسے پاکستانی 2 کروڑ کے قریب یہ جب سے رجیم چینج ہوئی ہے، کچھ فگرز لوگ بتا رہے ہیں کروڑ سے 2 کروڑ لوگ پاکستانی چھوڑ گئے ہیں. اور آج میں نے جس طرح وی لاگ میں کہا تھا کہ اب آپ ان کے پاس کیا آپشن ہے. ایک آپشن تو ان کے پاس یہ ہے کہ وہ امیگریٹ کر جائیں، وہ تو سب کے پاس نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے. دوسری آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ وہ بھی اور زیادہ گندے ہو جائیں اس پلیتی میں، جیسے ہیٹی میں ہوا ہے
ہیٹی میں آرمی نہیں تھی تو اس لیے بڑا آسان رہا، 2000 لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے پرائم منسٹر کو نکال دیا پرائم منسٹر ہاؤس سے، وہ ادھر امریکہ میں آ کے بنا لیے بیٹھا ہے۔ بٹ ہیٹی میں ملٹری نہیں تھی، تو اب ہو ادھر یہ رہا ہے کہ ایک ایم کو ایم کی طرح جیسے وہ کراچی میں آپریٹ کرتے تھے، پیرلل اسٹیٹ آپریٹ کر رہی ہے، لائک وہ بزنس مین، ہر ایک نے اپنا اپنا ایک تھانے دار رکھا ہوا ہے، مسٹر چسٹر، اور وہ ان کے انٹرسٹ واچ کرتا ہے۔ اسٹیٹ ایز سچ کوئی نہیں ادھر بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ برما میں تو ٹھیک ہے، ملٹری اسٹیٹ بنی ہوئی ہے اور وہ لڑ رہی ہے عوام کے ساتھ اور ریبلز کو سکسیس ہو رہی ہے۔ سوڈان میں 2 جرنیل آپس میں لڑی جا رہے ہیں۔ ان ایجپٹ انہوں نے اس جرنیل کو اس طرح پراسپر کیا جیسے کہ پاکستان میں یو ایس ٹرائی، بٹ یو کینوٹ اگین کمپیئر اٹ ود ایجپٹ۔ ایجپٹ کے حالات اتنے خراب نہیں ہیں، پلس ایجپٹ کی عوام اتنی ورسز فوج نہیں جتنا کہ ادھر ہیٹریڈ فار دا پاکستان آرمی۔ میرے خیال کے مطابق اس آرمی کی اب کوئی گنجائش نہیں رہی ہے، یہ مطلب یہ ان آئسولیشن ہے آپ، ٹھیک ہے نا جی، ٹو پک اپ سچ ڈرٹی پالیٹیشن، یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یور بیک، اس سے کام نہیں چلتا، اٹ ول ناٹ گو آن فار لانگ۔ لیکن جی 12 کروڑ یوتھ کا کیا کرنا ہے؟ دیر فیوچر از ایٹ اسٹیک، یو سی۔ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، علاج معالجے کے معاملات ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، اور اگر آئی ایم ایف کا ادھر معاملہ اب جس طرح شہباز کہتا ہے کہ میں کروں گا ڈیل، کہاں ڈالر فری فلو پہ گیا تو 500 پہ چلے جائے گا، گیس بجلی 200% بڑھا دیں گے، تو دیٹ از ورچولی کلنگ پیپل۔ آپ دیکھیں آج میں ادھر لائبریری میں بیٹھا تھا تو میرے ساتھ ایک ایکویڈر سے ایک لڑکی، وہ ڈاکٹری ادھر کرتی ہے، تو وہ بھی کتابیں پڑھ رہی تھی، تو میرے ساتھ ڈسکشن کرنے لگ پڑی، آپ کہاں رہتے ہو؟ تو میں نے بتایا کہ ادھر پاس ہی رہتا ہوں لائبریری کے۔ تو میں نے کہا تم نے کدھر سے؟ میں ادھر اچھا میڈیکل کالج ہے، کہتی برازیل کا اچھا ہے، میں سرجن بننا چاہتی ہوں۔ تو یہ ینگ گرل، تو میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ دیکھیں اسی طرح کے ڈریم پاکستان میں بھی بہت ساری بچیوں کی ماؤں نے ہیں کہ میری بچی میڈیکل کالج میں چلی گئی ہے، وہ بیچاری چلیں، تو ادھر کوئی اسکوپ ہی نہیں ہے، کوئی فیوچر ہی نہیں ہے، سب کچھ ہوا میں۔ آپ سمجھتے ہیں جیسے دیکھیں ابھی جو بائیڈن کی اب گورنمنٹ ہے، اس کے بعد اگر گورنمنٹ میں چینج آتی ہے تو ول دیر بی اینی امپیکٹ ان پاکستانز یو نو سچویشن وٹ ایور از گوئنگ آن رائٹ ناؤ؟ نو آئی ڈونٹ تھنک سو۔ آئی تھنک کہ یہ جو منیر وغیرہ ہے، ملٹری ہے، انہوں نے اپنی ایک لیوریج کریٹ کی ہوئی ہے ود وائٹ ہاؤس۔ وہ اب ان کو منہ شوں تو بالکل نہیں لگائیں گے، ان کو ضرورت تو ہے نہیں ہے۔ وہ اس طرح کا کام ٹرمپ کے آنے سے بالکل نہیں ہوگا جس طرح کا انہوں نے آر سی او کیا مینج، اور جس طرح الیکشن میں پوری سپورٹ کی، اور ابھی بھی چائنا اینڈ یو ایس ور دا فرسٹ ٹو ریکگنائز دس فیک رجیم، ٹھیک ہے، دھاندلی thieves۔ اس طرح کی چیز نہیں ہوگی۔ اور ٹرمپ کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ بلیوز، اس نے ان کنٹریز کو شٹ ہولز کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ کنٹریز اپنے معاملات خود ٹھیک کریں، یہ ہم نے کوئی نہ ان کو پیسہ دینا ہے، بلکہ پیسے دیں، یہ ادھر کوئی نہ مرے بالکل بھی، امیگریشن کا اس کا جو لا تھا بیسیکلی۔ سیکنڈ، وہ مسلمز کے اس میں تھوڑا سا بہت زیادہ رہتا ہے۔ عمران خان ہے، اسے جب ادھر آیا تھا مل کے یہ کوشش کی تھی سمجھانے کی کہ ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں، آپ اپنا ویو پوائنٹ ذرا ٹھیک کریں۔ جی ایکچولی عمران خان had been a big force in representing a true face of the Muslim world، جس سے یہ محمد بن سلمان وغیرہ ان سب کو تکلیف اٹھی، اور ان سب نے ویری انفارچونیٹ۔ بٹ بسائڈس دیٹ آئی تھنک کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، امریکہ آپ سمجھیں کہ ابھی جتنے لوگ آنے تھے پاکستان سے آ گئے یا آ جائیں گے الیکشن تک،
After that, question doesn't arise. کوئی بھی request میں enter ہو سکے. He will be very, very strict on that count. یا مگر جیسے پہلے ایک انٹرفیرنس ہوئی نا جی پاکستان میں، اب اگر وہ ہاں وہ نہیں جیسے ہوئی، آر سی ہوئی، لیکن وہ لڑ پڑے گا نا، وہ کتا آدمی ہے، برما کے جرنیلوں کی طرح لڑ پڑے گا. دیکھیں سوڈان میں کیا ہوا، ایک ٹرانزیشن سیٹل ہو رہی تھی، امریکہ بڑا ہوپ فل تھا کہ یار یہ تو معاملہ سیٹل ہو گیا ہے. رات 7 بجے کا ٹائم تھا، سائن ہو رہے تھے، اور ایگزیکٹلی 2 hours آفٹر ابھی کچھ چیزیں ڈاکیومنٹس ایکسچینج ہو رہے تھے، امپلیمنٹ ہونا تھا. ایگزیکٹلی 2 hours آفٹر خرطوم فلیو اپ، اور 2 دن بعد یا اگلے دن ہی اینٹری بلنکن اس طرح ایمبیسی سے وہ ریسکیو آپریشن واچ کر رہا تھا، کسی کو کچھ نہیں پتا تھا. ادھر کچھ سوڈنیز ہیں، میری ڈسکشن ہوتی ہیں کانوں کو، میسو امیگریشن فرام سوڈان. تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے، دونوں لگے ہوئے ہیں شیر کے بچے لڑنے. اسی طرح ادھر پاکستان کے کیس میں ایک چیز تھوڑی سی مجھے سلور لائننگ ہے ان کیس آف دس ملٹری کے مقابلے میں، یہ بڑی کمزور بزدل ملٹری، یہ پلاٹوں شلاٹوں والی ملٹری ہے. یقین کریں بہت عمران خان کو کنونس کرنے کی کوشش کی، وہ سفر اس لیے کر رہا ہے ایکسٹینشن نہ دے، ان کو سر پر نہ چڑھائے، یا ان کو ان کا نام لو، ان کا مقابلہ کرو. بالکل ایف آئی آر میں اس نے نام لکھوا دیا، پھر پیچھے ہٹ گیا. 1000 لوگ بھی اگر جی ایچ کیو پہنچ جاتا ہے سر پہ کفن باندھ کے، 1000 صرف ینگ بندے جو ویسے ہی خودکشیاں کرتے پھر رہے ہیں، they will run away. Do you think they will kill 1,000 people? They will never kill 1,000 people. That then will have a chain reaction if they kill them. Exactly of the type جو Tiananmen Square میں چائنا میں ہوا تھا، یا جو ٹرکی میں ٹینکوں کے آگے رول ہوا تھا. اب وہ مومنٹ آتا ہے کہ نہیں، that is anybody's case. جی. فی اب الحال جیسے تو انہوں نے 9 مئی سے اتنا زیادہ ڈرایا ہوا ہے کہ وہ نام لینے کو کوئی بھی نہیں تیار ہے. الٹا بیچارے جو اپنے ود ان لمیٹڈ اسپیئر میں شیر افضل مروت، علی امین گنڈا پور لڑ رہے ہیں، ان کو بھی عادل جیسے لوگ فرسٹریٹ کر رہے ہیں یہ کہہ کے فوج کا نام کیوں نہیں لیتے. دے آر اے پولیٹیکل پارٹی، دے کی ناٹ. عام لوگ لینا، عادل ایک پارٹی بنا لے کہ جی آؤ فوج کے ساتھ لڑتے ہیں، ٹھیک ہے جی، فلاں میرے بڑے لورز ہیں، 500,000 کٹے. That is the only thing. اس کے علاوہ تو یہ چلاتے رہیں گے مارتے رہیں گے. میری جو یوتھ سے بات ہوتی ہے، جیسے کالز کرتے ہیں، جہاں بھی وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بول رہا ہے پاکستان کے لیے، ان کے لیے، حق کے لیے، سچ کے لیے، تو وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں. میری جہاں تک بات ہوئی ان لوگوں سے، بڑے مورال ان کے ہیں. اتنا زیادہ خوف و ہراس دجالی اور بچرزم کے باوجود دیکھیں نا جی، سارے دیکھیں بلہ چھین لیا گیا کس طریقے سے. اب یہ اسٹڈی ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، آپ تو اپڈیٹڈ ہیں کہ اسٹڈی ہو رہی ہے اس ہمارے انٹرنیشنل لیول پہ تھنک ٹینکس اور یونیورسٹیز میں کہ یہ یکجہتی آئی کیسے، کہ دیکھیں کس طرح کے وہ کچن کے سمبلز دے دیے کہ سب نے ایک دوسرے کو یاد کروایا، ہاتھ پکڑے، کیونکہ obviously they don't want to do anything violent, right? So یہ ایک بیسٹ طریقہ تھا، ڈیموکریٹک طریقہ تھا کہ ہم کس طرح سے اپنے ملک میں چینج لے آئیں. تو مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی پرسنٹیج ہے؟ کیونکہ وہ تنگ آئے ہوئے ہیں، وہ تھک گئے ہیں اس سارے نظام سے، اور اتنی اوپن دیکھیں جتنی بھی ڈیموکریسیز ہیں ورلڈ کی اور جتنے بھی ہیومن رائٹس ہیں، لائک نو ون از اٹس اوپنلی دیکھیں دکھایا گیا ہے. 45 فارم وہاں پہ، 47 وہاں پہ میڈیا پہ پوسٹڈ ہے، بلکہ سینٹس کو بھیج دیا گیا ہے. تو کہیں سے کوئی ایسا پریکٹیکل سٹیپ، ایک ہوتا ہے نا جی بیٹھ کے میٹنگز کر دینی، کوئی بیان دے دینا، کوئی ایسا پریکٹیکل سٹیپ یا کوئی بھی ایسی چیز میری دانست میں نہیں ہے کہ کچھ ایسا ہوا ہے. تو پھر یہ جو قوم ہے، یہ جو 64% ہماری یوتھ ہے، اور پھر ساتھ ہمارے جیسے لوگ بھی ہیں جو ایجڈ ہیں، جو بلکہ الیٹریٹ گاؤں کے لوگ بھی جو ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک بہت بڑا طوفان، لائک یو نو دیر از اے چانس؟ نو، وہ میں اس لیے نہیں سمجھتا کہ دیکھیں آج بھی اگر کوئی ایک بندہ،
دیکھیں عادل کے ملینز آف فالوورز ہیں، حیدر مہدی ہے، محیط پیر زادہ ہے، آج بھی کوئی بندہ 1,00,000 لوگ ریلی اراؤنڈ نہیں کر سکتا ہے. انفارچونیٹلی عمران ریاض شوڈ ہیو ڈن اٹ. عمران ریاض کے لیے لیکن کوئی نہیں آیا، مے بی اس وجہ سے ہوا. یہ ایکچولی بہت عجیب سی پروپوزیشن میں پھنس گئے ہیں. دیکھیں آپ جو بات کر رہی ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جنگ کرنی ہے. ایک تو میں پروپوزیشن جس سے سٹارٹ کیا تھا پروگرام کہ ٹو لو دا کنٹری، بٹ کنٹری ought to be lovely. Country ought to be lovely, then you must love that country. اب وہ لولی تو کیا، وہ تو بہت ہی پار حدیں کراس کر گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اب میرے لیے میں 2003 سے اس ملٹری سے جب رہا ہوں، میں نیب میں ہوتا تھا، ایک دم فائلیں کلوز کی. اس وقت سے میں بڑا ایکٹیوسٹ بن گیا اور ہم لوگ کیس بناتے تھے یہ سارے. جب مشرف نے چودھریز کے ساتھ معاہدہ کیا اور ملا ملٹری اتحاد MMA جو بنا اور انہوں نے حکومت چلائی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کس طرح جنرل کیانی نے بائی پاس کیا مشرف کو، بے نظیر کو مروایا، امریکہ کے ساتھ مل کے آرکیسٹریٹ کی وہ بے نظیر کی اسیسینیشن along with آصف زرداری، اور آصف زرداری کو پریزیڈنٹ لگا دیا. بڑا اس وقت بھی رولے شولے ہوئے. 13 کم ٹو 2013 35 پنکچر جنرل کیانی نے لگوا دیے، کیونکہ عمران خان نے کسی تقریر میں کوئی ایسی بات کی تھی جس سے وہ کوئی سولو فلائٹ کا انڈیا دے رہا تھا. اس پہ عمران خان بڑا بولتا رہا. رحیل شریف نے اپنی پاور، اس نے کہا کہ چلو میں تو نواز شریف سن نہیں رہا ہے بات، اس کو ہم نے لگایا ہے، میں اس کو کہا ڈرنا دو، ہم کر دیتے ہیں. لو جی. میری ایک ملاقات بھی ہوئی ایک سورس سے، اس کے بیچ میٹ سے، بڑا سمجھایا جنرل صاحب ملک کے لیے انڈیپینڈنٹ الیکشن کرا دیں. وہ نہیں نظر صاحب ایسے باتیں نہیں ہوتی ہیں جیسے آپ سوچتے ہیں، میں جدھر بیٹھا ہوں ہمیں پتہ ہے. خیر کیا ہوا جی، انہوں نے APS کرا دیا، سارا ISI کا کرایا ہوا APS. کتنا بڑا ظلم. اس سے خان صاحب بھی پیچھے ہٹ گئے، اور پہلے بلکہ ناصر الملک نے 4 وہ نہیں کھولے، حالانکہ وہ بہت اچھا تھا، ایک جو ہمارے دوستوں کے تھرو واقف تھا، وہ 4 حلقے کھولنے سے انکاری ہو گیا، اور اس نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات. حالانکہ ایک حلقے پہ جسٹس کاظم ملک نے ایاز صادق کو ڈکلیئر کر دیے تھے اس کو فراڈ شاٹ. پھر اس کے بعد میں یہ آپ کو اس لیے محترمہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اگر یہ چیزیں اس طرح ہوئی جا رہی ہیں، میں ہمیشہ اپنے ویلاگ میں ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ 71 کا ڈیبیکل اتنا برا نہیں تھا. وہ جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں گند بتائے گئے جو فوج نے کیے، جو شکست تھی، وہ اتنی بری نہ ہوتی اگر they would not have got away with it. مسئلہ یہ ہوا وہ سب کچھ پیچھے بھٹو کا تھا. بھٹو واز دا بینیفیشری. بھٹو نے منتیں کر کے 93,000 فوجی چھڑوائے تھے. بھٹو نے پیر پگاڑا کو کہا کہ تیری اندرا گاندھی سے تعلقات ہیں یار، یہ 93,000 لوگ چھڑوائے. انسٹیڈ کے حمود بھٹو نے کہا میں نے ختم کر دیا، اب انہوں نے کیا اٹھنا. اس کی تو وائلڈسٹ آف امیجنیشن میں نہیں تھا کہ بالکل ہی مرا سا وہ بندہ اٹھ کے آ کے. وڈ یو بلیو میں 1975 میں فورٹریس اسٹیڈیم میں لاہور کینٹ رہتا ہوں، ایک میرا دوست آ گیا، ایک نمائش ہو رہی تھی تو we just went in. تو میں نے کہا 1975 تو میں نے بات کی تو ادھر ایک بندے کی مونچھوں والی تصویر پڑی تھی. ہم نے کہا کہ یہ کون ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ سر ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہے. میں نے کہا اچھا واٹس ہز نیم؟ میں نے کہا یار یہ 4 سٹارز یوز کرتے ہیں. کہتا ہاں. میں نے کہا یار وہ اگلی گلی میں وہ سرور روڈ پہ ان کی گاڑی کھڑی ہوتی ہے، لٹرلی 4 سٹار گاڑی کھڑی ہوتی تھی. وہ اتنے کوئی ہوتے ہی نہیں تھے پروٹوکولز. اس کا وہ سینیٹر بشارت ہوتا تھا، اس کا بینوئی تھا، بلکہ اس کی پھر پوتی یوز ٹو اسٹڈی ود مائی ڈاٹر ان لاہور گرامر، اور بڑی دوست اس کی بن گئی. یہ ان کی ویلیو تھی. اس نے کہا یہ کدھر سے آ کے کریں گے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا ابھی بھی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں،
ایشو یہ نہیں ہے کہ الیکشن بڑے ہوئے، دھاندلی بہت ہوئی، گند بہت ہوئے، بلیٹنٹ چیٹنگ تھی، ٹھیک، مینڈیسٹی آف دا ہائیسٹ آرڈر، ٹھیک ہے جی. جی ٹریجڈی یہ ہے کہ دے آر گیٹنگ اوے. سر ہاؤ لانگ؟ بس یہی تو آپ کو میں نے بتایا، 71 سے چلے آ رہے ہیں. مگر یہ جو دیکھیں انسٹیٹیوشنز نے ان کو پٹا ڈالنا تھا. ہوں، کیانی سے یہ راک سٹارٹ ہوا. کسی نے نہیں پوچھا ایکسٹینشن کے وقت، عمران خان آبجیکٹڈ کہ یار یہ تو آئین میں ہے ہی نہیں. وہ ہوں، بیچارے جسٹس آصف سعید کھوسا نے پوائنٹ آؤٹ کیا اس کے وقت، ٹھیک ہے جی، باجوہ کے وقت. انفیکٹ میرے خیال میں جو یوتھ کا، پاکستان کی یوتھ کا بہت بڑا پرابلم ہے، بہت بڑا پرابلم ہے، از ناٹ فوکسڈ. سو ہاؤ دیکھیں اس یوتھ نے مجھے بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ کیا ہے. یہ کہہ کہ عمران خان ریڈ لائن ہے، عمران خان ریڈ لائن ہے. وہ ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ باقی یار یہ یوتھ سڑکوں پر امڑ آئے گی، بٹ دے ڈنٹ.